وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج 23 رمضان المبارک کے نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی بہت قلیل مدت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے، جو کہ چند ہی دنوں کے بعد اختتام کی طرف جائے گا۔ ان بابرکت لمحات میں ہم سب رب تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بعد جہنم سے آزادی کے طلبگار ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کہ پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی کامل بخشش اور مغفرت فرما، اور ہمیں دین و دنیا کی وہ بھلائیاں عطا فرما کہ جس میں تو راضی ہو، تیرا حبیب راضی ہو۔ معزز ناظرین، آج کے پروگرام کا عنوان بیان کرتا چلوں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم حسن ظن کی تعریف کیا ہے، حسن ظن کے فوائد کیا ہیں، اور بدگمانی کے نقصان کیا ہیں، اس اصلاحی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے حضرت مولانا مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب کو۔ مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب علوم اسلامیہ کے فاضل ہیں، ایم فل اسکالر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اعزاز ہے کہ آپ دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پہ خطیب ہیں، اور وہاں پر اپنی خطابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے ہونہار فاضلین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جی آیانوں کہ آپ نے وقت دیا، ہمارے اس نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ تشریف لائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی، ہمارے پروگرام کا عنوان ہے کہ ہم حسن ظن کے فوائد اور بدگمانی کے نقصانات یہ آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ابتدائی طور پر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حسن ظن کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ انتہائی آسان فہم الفاظ میں حسن ظن کی تعریف بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت نشست میں مجھے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس ٹرانسمیشن کو اور اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ حسن ظن کسے کہتے ہیں، حسن کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، ظن کا معنی خیال ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے۔ تو حسن ظن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھنا، صحیح۔ اور یہ اچھا خیال اس وقت حسن ظن کی صحیح تعریف میں آئے گا جب کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں خیالات کی پاکیزگی ہو، خیالات کی خوبصورتی ہو، تو اس کو ہم حسن ظن، حسن گمان، حسن خیال، اچھا گمان جسے کہتے ہیں، اس کو حسن ظن کہتے ہیں۔ جی۔ تو یہ قرآن پاک میں اس کی کیا تعریف بیان کی گئی ہے؟ قرآن پاک میں اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا گیا ہے حسن ظن؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ حجرات میں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جی، زیادہ گمان جو ہیں وہ نہ کرو۔ اور آگے فرمایا کہ بہت سارے گمان ایسے ہیں جو کہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گمان کے بارے میں ذکر بھی فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کچھ گمان جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ پہلے یہاں یہ بات نوٹ کر لی جائے کہ سارے گمانوں سے منع نہیں کیا گیا، سارے خیالوں سے منع نہیں کیا گیا، صرف ان گمانوں کے بارے میں منع کیا گیا ہے جو گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات آیت نمبر 11 میں اس کے بارے میں ذکر فرما دیا۔ تو ایسے گمان
جو زیادہ ایسا ذہن جو زیادہ سوچتا ہو، کسی کے بارے میں زیادہ خیال رکھتا ہو، زیادہ اس کے بارے میں خیال کرتا ہو، تو اس کو بھی منع فرمایا گیا۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز منع فرمائی ہے، فرمایا کہ ایسے گمانوں سے بچو جو گناہ ہیں۔ کسی کے بارے میں آپ بلا وجہ سوچتے رہتے ہیں، کسی کا گھر بن رہا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں پیسے کہاں سے لا رہا ہے، کسی کے پاس گاڑی اچھی ہے تو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں اس کے پیسے حلال ہیں، کاروبار اس کا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو ایسے گمان جو بنا تحقیقی ہمارے ذہن میں آتے ہیں، بنا تحقیق کے آتے ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں واضح تصور جو ہے فرما دیا۔ اس لیے قرآن کی حسن ظن کی تعریف اور جو گمانوں سے منع کیا گیا ہے اس کے بارے میں سورہ حجرات میں تفصیل سے ذکر ہم پڑھ سکتے ہیں وہاں سے۔ جی ماشاءاللہ۔ یہ حسن ظن کے بارے میں قرآن پاک کے بعد حدیث طیبہ آتی ہے۔ حدیث طیبہ میں حسن ظن کے بارے میں کیا ارشاد ہوا ہے؟ حدیث پاک میں جو حسن ظن کے بارے میں چیزیں ذکر ہیں ان کو میں 3 درجوں میں تقسیم کروں گا۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک درجہ وہ ہے جس میں فقط گمان زیادہ سوچنے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ صحیح ہے۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں کسی کے بارے میں بلا وجہ بدگمانی کرنے کی جو وعیدیں ہیں، جو نقصانات ہیں، وہ ذکر ہیں۔ اور ایک درجہ وہ ہے کہ جہاں ہم کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کیا ذکر کیا۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے ہم اس مقام پر جائیں گے کہ جو سوچنا ہے، زیادہ سوچنا ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ احادیث طیبہ میں کیا ذکر ہے۔ جی بہتر ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں اگر پڑھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ جو خیالات ہیں، زیادہ جو سوچنا ہے، زیادہ جو گمان کرنا ہے، وہ بندے کو کبھی کبھی گمراہی تک لے جاتا ہے۔ صحیح۔ وہاں آپ نے اس کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات جو بندہ اکثر خیالات میں کھویا رہتا ہے، میں مفہوماً ذکر کر رہا ہوں، جی بالکل بالکل، کہ بعض بندے جو خیالات میں کھوئے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، تو شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ اپنے وسوسے ساتھ میں شامل کر دیتا ہے۔ وہ شیطان تو پہلے ہی چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ صحیح رستے سے ہٹ جائے، کچھ غلط سوچے، اس کی تو ڈیوٹی یہی ہے۔ تو پھر وہ شخص جو زیادہ سوچنے کا قائل ہوتا ہے اور بلا وجہ سوچنے کا قائل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غور و فکر کرنا، افلا یتدبرون، یہ الگ ایک چیز ہے۔ جب آپ کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ ہے صحیح جگہ میں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے، بالکل صحیح۔ اور ایک ہے بلا وجہ جسے کہتے ہیں فالتو ذہن۔ ہمارے ایک اردو میں محاورہ ہے کہ فارغ ذہن جو ہوتا ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ جو بلا وجہ سوچنا ہے اس کے بارے میں ممانعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، فرمایا شیطان بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ خدا کیا ہے۔ بندہ سوچتا ہے خدا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب اگر اس کے نالج میں ہو، علم میں ہو، تو امام فخر الدین رازی کی طرح تو اس کو کوئی جواب یا دلیل دے، تو جب وہ بیٹھا ہی فارغ ہے تو پھر وہ اپنے اٹکل پچو، خود اپنے تصورات قائم کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنا تصور قائم کرے گا کہ اب خدا کیا ہے۔ جی۔ جب وہ صحیح تصور کی طرف چلا جائے گا پھر تو شیطان سے جان چھوٹ جائے گی، جب وہ غلط تصور کی طرف جائے گا تو شیطان پھر اس کو پھسلانے کے لیے اور سوال کرے گا کہ تجھے تو خدا نے پیدا کیا ہے، تجھے تو خدا نے پیدا کیا ہے، خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ تو بندہ پھر اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، وہ کوئی اپنا ہی تصور اس میں دے گا۔ پھر وہ ساری دنیا فنا ہونے والی ہے، کیا خدا بھی فنا ہونے والا ہے؟ خدا آیا کہاں سے ہے؟ خدا کیا کرتا ہے؟ تو ایسے تصورات جن کے بارے میں علم عقائد نسبیہ میں ذکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے گمان نہیں کرنے چاہیے، تو وہ گمراہ کن جو خیالات ہیں، بدگمانیاں ہیں، وہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ ہم بلا وجہ کو سوچتے ہیں۔ ہمارے وہ جو زیادہ سوچنا ہے جس کے بارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، وہ ہمارا سوچنا بن جاتا ہے، اور پھر اس میں سے وہ گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں، وہ گمان کر بیٹھتے ہیں جو بدگمانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسا گمان جو اس کی شان کے لائق نہ ہو، وہ تو بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا نقصان ہے زیادہ سوچنے کے بارے میں۔ اس میں آگے میں ذکر کروں گا کہ اس کے نفسیاتی طور پر کیا پرابلم ہیں، اس کے مسائل ہیں جو بندے زیادہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو احادیث کے حوالہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ بندہ زیادہ سوچنے والا، فضول سوچنے والا، بلا وجہ کی گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس حوالہ سے جو ہے قرآن کی آیت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ زیادہ نہیں سوچنا چاہیے بلا وجہ کا، جب بھی سوچیں اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں۔
اب دوسرا جو اس کا حصہ رہ گیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو اس کی فضیلت اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار فضیلتیں صحیح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو صاحب مشکات نے بھی ذکر کیا ہے، ریاض الصالحین میں بھی ذکر اس کو کیا ہے، اس کے علاوہ مختلف کتب احادیث میں، سیاستہ کی احادیث میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں میں حسن ظن اور بد ظنی، جو حسن ظن کے بارے میں بتا، حسن ظن کرنے کے کیا فوائد، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بارے میں اس کی عدم موجودگی، کوئی شخص اگر برا خیال کرتا ہے تو اس کا نقصان اسے کیا ہوگا، اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی معاملے میں ملوث کر دے گا۔ صحیح۔ جس جس طرح کی وہ بدگمانی کرتا ہے، جس طرح کا برا خیال رکھتا ہے، اگر وہ اللہ سے توبہ نہ کرے، اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انہ التواب الرحیم، کہ وہ توبہ بھی قبول کرنے والا، رحم بھی کرنے والا۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اس کے رحم میں نہیں جاتے، تو پھر کیا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم بدگمانی کرتے ہیں، جس انداز میں کرتے ہیں، اگر ہم اس سے توبہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں ملوث کر دیتا ہے۔ اور ایک اور کیا ہے کہ بدگمانی کا مطلب اس کے کوئی عیب جو ہیں وہ ہمیں لگ رہے ہیں تو ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے بزرگوں نے ذکر کیا کہ جو کسی کے عیب کو چھپاتا ہے، جو کسی کی کمی بیشی کو، من ساترہ مسلم ساترہ اللہ یوم القیامہ، صاحب مشکات نے اس حدیث کو بھی نقل کیا، فرمایا جس نے کسی بندہ مومن کا دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹا بھی عیب جو ہے اس کو چھپایا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے بڑے بڑے عیب چھپائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین، حسن ظن اور بدگمانی کا فرق کیا ہے، اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب، جو کہ اپنی خوبصورت گفتگو میں آسان فہم انداز میں ہمیں اپنے موضوع کے متعلق گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے، دوبارہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے جی۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کرتے ہیں نور رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ۔ ہمارا ساتھ آپ کے ساتھ 6 سے 7 بجے تک کا ہے۔ اس 1 گھنٹے کے اندر ہم روزانہ کی بنیاد پہ مختلف عنوانات کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا عنوان ہم نے منتخب کیا حسن ظن کے فوائد اور بدگمانی کے نقصانات۔ ہمارے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں حضرت مولانا مفتی محسن شہزاد چشتی صاحب، جو کہ اپنے خوبصورت انداز میں حسن ظن کے متعلق گفتگو ارشاد فرما رہے تھے۔ مفتی صاحب، حسن ظن، ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہمارے سامنے برا ہے، اس کی عادات و خصلات بری ہیں، کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ حسن ظن کے بارے میں اگر ہم رکھتے ہیں کسی کے بارے میں حسن ظن، تو اس کے ہمیں معاشرتی طور پہ کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا وہ بہت اہم تھا، میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا کہ یہ بھی ایک پہلو اس کا ہے۔ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں۔ ایک یہ حصہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ظاہری احوال مشکوک نظر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم جو حسن ظن رکھیں گے یا بدگمانی رکھیں گے وہ کیسی، اور دوسرا آپ کے سوال کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حسن ظن کا معاشرتی طور پر ہمیں کیا فوائد ہیں۔ صحیح ہے، بالکل آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی ظاہراً مشکوک نظر آ رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا، لوگوں سے ملنا، احوال جو ہیں، یا اس کی یوں کہہ لیں کہ جہاں وہ رہتا ہے محلے میں، گاؤں میں، اس کے کچھ معاملات جو ہیں وہ مشکوک ہیں۔ اب ظاہراً اس کے بارے میں اچھا خیال تو ذہن میں نہیں آئے گا۔ اس کے بارے میں حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی ذکر کیا، امام بزاوی نے بھی ذکر کیا، دیگر ائمہ نے بھی ذکر کیا کہ جو واضح طور پر ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہ غلط کام میں ملوث ہے، جی، اس کے بارے میں بدگمانی کرنا حرام ہے۔
شدید گناہ کا عمل ہے اگر یقین نہ ہو، اگر یقین نہ ہو تو۔ جی جی، یہاں تک کہ بزرگوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال بھی ذکر کی کہ ایک شخص جو ہے وہ آپ کو گرا پڑا نظر آ رہا ہے بے ہوشی کی عالم میں، تو آپ آگے ہو کے دیکھتے ہیں تو بے ہوشی کے عالم کے معاملہ دیکھتے ہوئے جب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو اس کے منہ سے آپ کو شراب کی بو آتی ہے، صحیح ہے، تو آپ کے ذہن میں فوری طور پر یہ گمان جائے گا کہ اس نے تو شراب پی ہے اسی لیے بے ہوش پڑا۔ جی تو بالکل، بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا گمان کرنا بھی غلط ہے، حرام ہے۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اس نے شراب منہ میں ڈالی ہو پینے کے لیے، لیکن بعد میں خوف خدا کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ کولی کر دی ہو، تو صرف وہی جو ہے اس کے اثرات کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ یعنی بزرگوں نے بدگمانی پر کتنا محتاط رہنے کا ارشاد فرمایا۔ بالکل۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کو اس انداز میں ذکر کرنا، یہ بدگمانی جو ہے اس کو حرام ذکر کیا گیا۔ اب سوال یہ رہ گیا کہ پھر وہ ہمیں جو ہے کچھ معاملات تو اس کے مشکوک نظر آتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، البتہ اس شخص سے احتیاط جو ہے وہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے معاملات ہیں تو احتیاط برتیں، لیکن قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی ہے جی، کسی بندے کے بارے میں ٹو کرنے کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں فرمایا کسی شخص کے بارے میں کسی بات کے پیچھے ایسے نہ پڑ جاؤ، کسی بات کے پیچھے بلا وجہ نہ پڑ جاؤ کہ جس کا تم سے تعلق نہیں۔ صحیح ہے، گویا جس بات سے ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں بلا وجہ جسوسی کرنا، اس عیب کو تلاش کرنا، یہ بھی جو ہے اس میں بھی قرآن نے منع فرمایا۔ اب دیکھیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں دلائل اکٹھے کرنا، یقینی طور پر چیزیں جاننا، یہ قاضی کا حق ہے۔ صحیح ہے، بندہ مومن جب اس میں پڑے گا تو ہر بندہ یہ کام شروع کر دے گا تو اس میں معاشرتی طور پر بہت بڑا مسئلہ پڑے گا، ہر بندہ ہی قاضی بن جائے گا اور قانون ہاتھ میں لینا شروع ہو جائے گا۔ بالکل تو صحیح ہے، اس لیے بدگمانی سے جو ہے وہ اس لیے منع کیا، حرام کہا گیا ہے کہ بندہ مومن کی جو عزت نفس ہے محفوظ رہے۔ اور دوسری اس میں ایک اور چیز بھی ہے، جی، وہ یہ ہے کہ جو گمان کرنے کی صورتیں ہیں اس کے بارے میں فقہا نے ذکر کیا ہے کہ جو گمان ہے اس کی 3 صورتیں، ایک واجب ہے، ایک جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ سنت ہے، اور ایک مباح ہے، ایک حرام ہے۔ اب یوں کہہ لیں کہ واجب جو ہے وہ یہ ہے کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ ملکی معاملات میں بلا وجہ کا مشکوک نظر آ رہا ہے، اس کو عوامی طور پر اس کے معاملات جو ہیں وہ ایسے نظر آ رہے ہیں جس سے قوم و ملت کو نقصان ہے، تو اس کے بارے میں سیکورٹی ادارے جو ہیں وہ جو ایجنسیز ہیں ان کا اس کے بارے میں گمان کرنا یا اس کے بارے میں تحقیق کرنا یہ لازم ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ سلامتی کے معاملات ہیں۔ جی جی، اور ایسا معاملہ جس میں جناب والا آپ سے کسی کے بارے میں پوچھتا ہے کہ میں نے یار فلاں بندے سے رشتہ کرنا ہے ان کے گھر، تو لیکن اس کے بارے میں نے یہ سنا ہے، تو صحیح بتانا چاہیے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جو اس کے بارے میں صحیح معلومات دینی چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ اب جو مباح رہ گیا وہ کیا ہے؟ مباح یہ ہے کہ جو اپنے دائیں جن کے ساتھ آپ کا روز کا تعلق ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پر بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے مزاج کو سمجھنا، بچوں کی نیچر کو سمجھنا، ان چیزوں کو جاننا جو ہے وہ آپ کے لیے مباح بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جی، آپ کے بارے میں میرا گمان کرنا، اچھا گمان کرنا، یہ تو ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے سے تعلق، لیکن بدگمانی میرا رائٹ نہیں بنتا، آپ کے بارے میں معاملات کی جستجو کرنا، ٹو لگانا، وہ میرا رائٹ نہیں بنتا۔ صحیح ہے، لیکن ایک باپ ہونے کے ناطے سے، بیوی کے اوپر حق ہونے کے ناطے، بچوں کے اوپر حق ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری بنتی ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے اور حاکم کو اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیے جائیں گے۔ اب بیوی بچوں کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جانا، اس لیے ان کے معاملات کو جاننا تو میرا رائٹ بنتا ہے، لیکن ایک ادر پرسن جس کا تعلق ہی نہیں اس کا ان کے بارے میں جاننے کا کیا رائٹ بنتا ہے؟ بالکل تو صحیح، 2 جہتیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں شرعی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے اس سوال سے جاننا، اور ایک وہ ہے کہ جس میں ذمہ داری نہیں اس سوال سے جاننا۔ تو اس لیے یہ واضح چیز ہے کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو، کسی بندہ مومن کے کسی حال کے بارے میں یقین نہ ہو، اس وقت تک اس کے بارے میں گمان کرنا حرام ہے۔ صحیح ہے۔ اب دوسرا سوال کا جو آپ کا حصہ ہے کہ بندہ مومن کے حوالے سے جو ہم اچھا گمان رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے ہیں، اس کی معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ بالکل سیدھی 2 اس کے معاشرتی فوائد کی بھی 2 صورتیں میں ذکر کروں گا۔ جی، ایک تو ہے راہ و رسم، بالکل جس صحیح کو ہم ظاہری معاملات کہتے ہیں، ایک کو میں کہوں گا روحانی طور پر معاملات۔ جی، بہتر ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ حسن ظن رکھتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، تو وہاں آپ کی محبت بڑھتی ہے،
بالکل صحیح ہے. اس کی عزت معاشرے میں جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بڑھتی ہے. مثال کے آپ کے اچھا سوچنے سے اس کی عزت معاشرے میں پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے کہ جو ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ شخص اچھا ہے. جہاں اس کے ہم عیب چھپا رہے ہیں، جہاں ہم اس کی کمیاں چھپا رہے ہیں، وہاں اس کو معاشرے میں مناسب مقام دینے کے لیے ہم ایک تگ و دو بھی کر رہے ہیں. بالکل. یہ ایک تو جو ہے ظاہری طور پر. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے مخالف حسن ظن کے مخالف بدگمانی کریں گے تو ہر شخص ہم سے محتاط ہو جائے گا کہ یار اس کی سوچ اچھی نہیں، نیگیٹو سوچ ہے. جی صحیح ہے. اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے. تو پھر جو نیگیٹو سوچ والا بندہ ہوتا ہے اس کو کہہ لیں کہ وہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والی بات ہے، ہر معاملے کو پیچھے کھینچنے والی بات ہوتی ہے. بالکل صحیح تو ہے. ایک انسان جب کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا نیگیٹو سوچتا ہے تو یوں کہہ لیں وہ اس کی عادت میں چیزیں شامل ہونے جا رہی ہیں. اگر وہ اچھا سوچنا شروع کر دے گا تو پھر اس کی وسعت قلبی بھی ہوگی کہ یار بڑے دگرے والا بندہ ہے کہ اچھا سوچ رہا ہے. بالکل. اور اگر وہ جناب والا کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے تو یوں کہیں کہ وہ تنگ نظری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں وہ بدگمانی رکھ رہا ہے اس کے بارے میں اس کے دل میں تنگی آئے گی. بالکل ایسے ہی. اور پھر وہ اگر یہ خوف ہو کہ کوئی مجھ سے اس کے بارے میں دلیل نہ پوچھ لے کہ تم نے اس کے بارے میں یہ کہا، تو پھر وہ جان بوجھ کر اس کی جاسوسی کرے گا، اس کے عیب تلاش کرے گا. تو یہ ایک ایسا یوں کہہ لیں کہ اس کے لیے معاشرتی طور پر نقصان ہوگا، اس کی پازیٹیوٹی نیگیٹو اور اس کی طبیعت کے حوالے سے نقصان ہوگا کہ وہ بلا وجہ بندہ مومن کے بارے میں ایسی چیزوں میں جا رہا ہے جس سے اس کی ذہنی طور پر جو صلاحیتیں ہیں ان پر بھی نقصان ہو رہا ہے. لیکن اگر ایک تو یہ ہم نے ظاہری احوال ذکر کر دی، اب ایک ہے روحانی معاملہ. صحیح ہے. کہ کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں پازیٹیو سوچتا ہے، نفسیاتی طور پر جسے ہم کہتے ہیں جی پازیٹیو سوچتا ہے، تو یاد رکھیں پازیٹیو سوچنے والا بندہ خوش ہی رہتا ہے. اس کو کسی سے پرابلم ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے. تو ہر مثبت سوچے گا تو خوشی رہے گی، اس کی طبیعت کے اندر خوشی رہے گی، اس کو ملنے کیونکہ اس نے برا سوچنا نہیں ہے. اسی طرح جو لوگ ہیں جو جناب والا یوں کہنے کے معاشرے کے ستائے ہوئے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایسا کوئی ہمدرد ملے جو ان کی بات سن سکے، ایسے لوگ اس کی طرف بڑھیں گے، اس کو اپنے درد سنائیں گے، اپنے دکھ سنائیں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ایک تو یہ راز رکھے گا اور دوسرا یہ کہ اچھی طرح ہمیں جو ہے مشورہ بھی اچھا دے گا کیونکہ یہ گمان اچھا رکھتا ہے. تو یہ معاشری طور پر جو نفسیاتی طور پر پہلو ہے کہ وہ شخص جو اچھا گمان رکھتا ہے وہ خوش نظر آئے گا. صحیح ہے. اور بدگمانی کرنے والا آپ کسی بھی ماہر نفسیات سے پوچھ لیجئے کہ جو شخص تنگ نظر ہوتا ہے اس کو دل کی تکالیف بھی ہوتی ہیں، ذہنی طور پر تناؤ کا شکار رہتا ہے، ہر وقت بلا وجہ کی سوچوں میں گم ہونے کی وجہ سے جو پازیٹیو کام کرنے والے ان میں ان کی صلاحیتوں میں کمی آ جائے گی اور ٹائم کا ضیاع جو ہوگا وہ اس کے مقدر میں لکھا جائے گا. کیوں؟ اب وہ سوچتا ہی نیگیٹو ہے، اس پازیٹیو سوچنے والی اس کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے گی. اور معاشرے میں دیکھ لیں ہم بعد میں بیٹھ کے کن لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو پازیٹیو ہوتے ہیں جو نیگیٹو ہوتے ہیں، اور یقیناً وہی لوگ آگے جاتے ہیں جو مثبت سوچتے ہیں. بالکل وہ موٹیویشنل ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی آئیڈیل ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا سوچتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو ہے بہتری لانے کے لیے جہاں ہمیں بدگمانی سے جان چھڑانی ہے وہاں ہمیں حسن ظن کا پھیلاؤ کرنا بھی انتہائی ضروری ہے تاکہ معاشرے میں ایک دوسرے سے راہ و رسم اچھے بڑھیں، محبت بڑھے، معاشرے میں الفت بڑھے، ایک دوسرے کا ادب و احترام بڑھے. تو اس کے لیے حسن ظن کا ہونا، اچھے گمان کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جی ماشاءاللہ. ناظرین، مثبت رویوں کو رواج دینے سے ہم معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور منفی رجحان کو کم کرنے سے بھی ہم معاشرے میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر ہماری سوچ کے ارد گرد منفی رویوں نے راج کیا ہوا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ کبھی ہم آگے بڑھ جائیں گے. آگے بڑھنے کے لیے مثبت رویوں کا سہارا لینا ضروری ہے. مثبت رویے ہی آپ کو آگے لے جاتے ہیں. حسن ظن کے فوائد اور بدگمانی کے نقصانات، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. وہ سوئے لازار پھر ہیں
ویلکم بیک، خوش آمدید ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہنے کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حسن ظن کو ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، بدگمانی سے بچنے کے فوائد و ثمرات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مفتی محمد محسن شہزاد چشتی صاحب جو خطیب ہیں دربار عالیہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں، آپ گفتگو کرنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ حسن ظن پر آپ گفتگو ارشاد فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ نے حسن ظن کے متعلق ارشاد فرمایا تو یہاں پر میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ آج کل ملحدین جو اللہ تعالیٰ کے ذات کے ہی منکر ہیں، وہ غیر ملکی ایجنسیوں کی اما پر اور ان کی فنڈ ریزنگ پہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں۔ وہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، انڈیا میں بھی موجود ہیں، بلکہ ہر جگہ وہ لوگ اب پائے جا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ چونکہ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کیا گمان کرنا چاہیے، اور اس پر دوسرا سوال یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہم نے کیا گمان رکھنا ہے، اس پر حضور کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہت خوبصورت اور اہم سوال آپ نے حالات حاضرہ کے مطابق کیا۔ اس میں بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے نکات ہیں جو ہمارے سامعین کے سننے کے لائق ہیں، اور ان کو دل میں اگر جگہ دیں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ جی، پہلا جو سوال آپ نے کیا ملحدین کے حوالے سے، میں اس کے بارے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ ملحدین کے ساتھ بحث کرنا اس حوالہ سے کہ ذات باری تعالیٰ کے بارے میں گمان کیسا رکھنا چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے جی، جو یوں کہہ لیں کہ ارد گرد کے باطل نظریات سن کر بہک جاتا ہے، یا اس کا ذہن جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو ہم کس طرح جو ہے وہ سیدھی رستے پہ لائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمیں کس طرح خیال رکھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ان کا چونکہ بندے مومن کو احادیث کے حوالہ سے غرض ہے، میں اس لیے چند احادیث ذکر کرتا ہوں، جی، انتہائی قابل سماعت ہیں۔ جی بالکل۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال کے 3 دن پہلے جب آپ کے جسم مبارک میں آپ کی شان کے لائق بخار جو تھا وہ ظاہر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا کہ فرمایا تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مرے نہ جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھے۔ صحیح۔ ایک اور حدیث شریف کو ساتھ ملا لیں، فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ اسی طرح پیش آتا ہوں جس طرح وہ میرے بارے میں خیال کرتا ہے، گمان کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان جو ہے جی، وہ کسی صورت میں بندے کا نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ کیوں نہیں نیگیٹو ہونا چاہیے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، صحیح ہے۔ اس کی ہر اللہ تعالیٰ کا ہر جو اللہ تعالیٰ کے ہر قانون ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہر چیز لکھی ہے وہ ہمارے لیے بہتری ہی بہتری، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ میں مثال پیش کر دیتا ہوں، جی، بعض کوئی ناگہانی وفات ہو جائے، کوئی ایکسیڈنٹ سے کوئی قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، تو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ، پنجابی میں کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں لے گئے اور تھوڑے سا، اللہ اللہ، یا اللہ یعوذ باللہ جو جناب والا ایک بندہ ہے وہ معاشی حالات کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہے، تو وہ جو کاروبار والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اللہ نے انہوں دینا سانوں ساڈے نال پتہ نہیں کی بہ رہے، اللہ یعوذ باللہ سانوں پتہ نہیں کیوں دے رہا ہے۔ اگر کوئی بیمار بندہ اس کو آپ پوچھیں تو وہ عرصے سے بیمار ہے، وہ کہے گا بھائی میرے لگتا کہ میری قسمت سے تو تندرستی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایسے جملے جو جہاں مجوسی ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مایوسی ہے یا گلہ شکوہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو ہے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو حسن ظن ہے، آئیے میں آپ کو کیمیائی سعادت سے سناتا ہوں، امام غزالی نے لکھا ہے، آپ اشش کر اٹھیں گے۔ جی ارشاد۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کیمیائی سعادت میں فوت ہو گئے۔ صحیح۔ وصال کے بعد وہ کسی شخص کو ملے تو انہوں نے پوچھا یحییٰ بن اقسم سے کہ بتاؤ اللہ نے تمہارا معاملہ کیا کیا؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں کھڑا تھا حساب دینے کے لیے، تو میرے جو گناہ تھے، دوسرے معاملات تھے کمیوں والے، وہ ایک کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ نظر مار کے مجھے کہا کہ بوڑھے یہ کام تم نے کیے ہیں؟ اللہ اللہ،
تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ جملہ سنا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کا رعب اور ہیبت طاری ہو. اللہ ہی جانتا ہے کہ میں کس وقت گھبرا گیا. لیکن جو کہ حضرت یحییٰ بن اقسم حدیث کے بہت بڑے عالم تھے, کہنے لگے کہ تھوڑی سی ہمت باندھ کے میں نے یہ نہ کہا کہ یہ میرے ہیں, بلکہ میں نے یہ کہا کہ مولا میں نے تیرے بارے میں حدیث میں تو بڑا اچھا گمان سنا تھا. سبحان تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں جب میں نے یہ جملہ کہا تو باری تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا, فرمایا میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے, حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے یہ حدیث شریف عبدالرزاق سے سنی ہے, انہوں نے معمر سے سنی ہے, انہوں نے زہری سے سنی ہے, انہوں نے حضرت انس سے سنی ہے, انہوں نے نبی پاک سے سنی ہے, نبی پاک نے حضرت جبریل سے سنی ہے, اور جبریل کو تو نے کہا ہے. اللہ اللہ اللہ. اتنی لمبی سند جو پڑھی اس میں بھی ایک راز ہے, وہ آگے آئے گا اسی حکایت میں. جی ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحییٰ کیا سنا ہے, میں نے کیا کہا تھا؟ تو وہ حضرت یحییٰ فرماتے کہ میں نے کہا کہ یا اللہ تو نے کہا تھا کہ جو بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں اسی طرح سے پیش آتا ہوں. سبحان تو اللہ. مولا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم نے فرمایا کہ مولا میں تیرے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے, تو بہت مہربانی کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت یحییٰ بن اقسم فرماتے جب میں نے یہ کہا تو حضرت اللہ باری تعالیٰ نے فرمایا جو جبریل نے کہا ہے وہ بھی سچ کا ہے, جو میرے نبی نے کہا ہے وہ بھی سچ کا ہے, جو انس نے کہا ہے وہ بھی سچ کا ہے, جو زہری نے کہا ہے وہ بھی سچ کا ہے, جو معمر نے کہا ہے وہ بھی سچ کا ہے, جو عبدالرزاق نے کہا وہ بھی سچ کا ہے. اور فرمایا کہ پھر فرشتوں کو کہا اس کو جنت کی طرف لے. جب میں چلنے لگا تو فرمایا ایسے نہ لے کے جاؤ, کچھ فرشتے اس کے آگے بطور پروٹوکول لے کے جاؤ. تو حضرت یحییٰ فرمانے لگے میں اس شان سے چلا کہ میرے آگے کچھ فرشتے جو ہیں وہ غلمان بن کے جا رہے ہیں. اور فرمانے لگے جب میں جنت کے دروازے پر پہنچا تو پھر میں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کو خوش بختی کہتے ہیں. اب بتائیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہاں ایک اور دلچسپ حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے فائدے, ایک شخص کو نامہ مال میں جو ہے اس کے گناہ دیکھے جائیں گے, باری تعالیٰ پوچھیں گے کیا بنا, تو جواب ملے گا ملائکہ کی طرف سے مولا اس کا تو کوئی اچھا عمل نہیں ہے, یہ تو جہنم کی طرف ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم کی طرف بھیج دو. اب وہ بندہ جب چلے گا تو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور مڑ کے باری تعالیٰ کی ذات کی طرف دیکھے گا, مڑ کے ذات باری تعالیٰ کی طرف دیکھے گا کہ ابھی آواز آ جائے, ابھی آواز آ جائے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس سارے منظر کو مشاہدہ کر رہے ہیں. جب وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا تو مڑ کے دیکھے گا تو باری تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا ہے, کیا مڑ کے دیکھتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ مولا تیرے بارے میں تو میرا گمان یہ نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پوچھیں گے تیرا میرے بارے میں کیا گمان تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے بارے میں سن رکھا تھا کہ تو بہت معاف کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب اس کا رستہ بدل, اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا, جنت میں جائے گا. بتائیے کہ وہ جو دہریت کی سوچ رکھنے والے ہیں, وہ جو مجوسی کے عالم میں چلے جاتے ہیں, صرف اتنا ہی سوال ہے, کوئی لمبی بات نہیں, کیا ان کا ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اتنا پختہ گمان ہے؟ اب یہ ہے, ایک ہوتا ہے یقین, ایک ہوتا ہے گمان. آپ منطق اور فلسفہ کتابیں پڑھ کے دیکھیں تو وہاں پر یقین جو ہوتا ہے وہ ایک سائڈ پر ہوتا ہے, اور جو گمان ہوتا ہے وہ دونوں سائڈوں میں برابر ہوتا ہے, اس میں شک بھی ہوتا ہے, اس میں ہاں بھی ہوتی ہے. یہ جو میں نے حدیث سنائی ہیں یقین پر نہیں سنائی, میں نے گمان کے بارے میں سنائی. اب ایک شخص جو باری تعالیٰ کی ذات کے بارے میں فقط گمان رکھتا ہو اور ظاہری گناہ اس کی یقینی ہیں, بخشش کے بارے میں گمان ہے, تو یقین کو چھوڑ کے رب تعالیٰ اس کے گمان کی وجہ سے جنت عطا فرما رہا ہے. ماشاءاللہ. ہماری یوں سمجھ لیں کہ ناعاقبت اندیشی ہے یا ہمارے جو مسائل ہیں ان کی وجہ فقط یہ ہے کہ باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کمزور ہے. اگر ہم رمضان کی پرسعاد گھڑیوں میں رب تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں, اپنی یقین کو مضبوط کر لیں, تو رب تعالیٰ کی رحمت ہمارے لیے ہی ہے. اس کے دروازے میں ایک اور حدیث شریف کا خلاصہ سناتا جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو ایک عرابی تھے, نئے مسلمان ہوئے, وہ آگے لبیک کہہ رہے تھے, لبیک ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لبیک کہہ رہے تھے. جب 2 دفعہ اس نے سنا تو وہ مڑا. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا نہیں تھا. جب وہ مڑا تو وہ کہنے لگا کہ اے خوبصورت چہرے والے تو میرا مذاق اڑا رہا ہے.
واہ واہ واہ، اگر تیرا چہرہ خوبصورت نہ ہوتا تو میں تجھے جواب دیتا. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تو میں خاموش اس لیے ہوں کہ میرے نبی نے مجھے منع کیا ہے کہ جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. تو نبی پاک سے مسکرائے، فرمایا تو نے کلمہ پڑھا ہے نبی کا؟ وہ کہنے لگا جی پڑھا. آپ نے فرمایا اس سے ملے؟ کہنے لگا ملا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس پر ایمان کیسے لے؟ فرمایا میں نے غیب سے ان کی باتیں سنی تھیں، ان کی باتیں سن کر میں ان پہ ایمان لے آیا. تو نبی پاک سے مسکرائے، فرمایا پھر آج اپنے نبی کی زیارت بھی کر، اور جو تو بن دیکھے مجھ پر اچھا گمان کر رہا تھا اسی گمان کے بارے میں تجھے اور بتاتا ہوں. تو وہ صحابی جو تھے وہ مسکرانے لگے، خوش ہوئے، قدموں سے لگ پڑے، قدم بوسی کی، عرض کیا باری تعالیٰ مجھے فرمائیں. فرمایا کہ وہ کیا تجھے اس دن کا پتہ ہے کہ جس دن رب العالمین تیرا حساب لیں گے؟ اس نے سوال دہرایا، اس نے کہا کہ کوئی اور میرا حساب لے گا یا خود باری تعالیٰ حساب لیں گے؟ واہ واہ تو واہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب چاہے گا تو خود حساب لے گا. فرمایا اگر رب مجھ سے حساب لے گا تو میں رب سے بھی حساب لوں گا. اللہ. نبی پاک نے فرمایا کہ تو حساب کیا لے گا؟ فرمایا جب رب مجھ سے میرے گناہوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اس سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا. اللہ اللہ اللہ. جو جب مجھے جہنم کے بارے میرا حساب لے گا تو میں اس سے اس کی جنت کے بارے میں حساب لوں گا. سبحان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا اگر تیرا یہ یقین ہے رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تو کامیاب ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کو پھر اسی جملے کے بعد فرمایا اور کوئی سمجھ نہیں پا رہا لیکن یہ صحابی رب تعالیٰ کی ذات کے بارے میں گمان کی حقیقت کو سمجھ گیا. جی ماشاءاللہ، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. ہمارے چند سوالات ابھی باقی تھے لیکن ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. ہم بار دیگر آپ کے شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے ناظرین کے لیے کچھ وقت نکالا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی ناظرین، 23 رمضان کا یہ خوبصورت پروگرام یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی.